بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنعمت عليهم. بسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات بیت محمد علیہ ایام عزاء فاطمیہ کہ اس خمسے کی یہ دوسری مجلس ہے، اور کل کی مجلس میں مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بیوی کی شہادت کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک 75 دن کی اور دوسرے 95 دن کی۔ ایک روایت کے لحاظ سے آپ پیغمبر ختمی مرتبت کی رحلت کے 75 دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسری روایت کے لحاظ سے پیغمبر ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد 95 دن آپ حیات رہی، اور 95 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعنی پہلی روایت کے لحاظ سے 13 جمادی الاول، یا جیسا کہ گجرات میں رائج ہے 14 جمادی الاول، اور دوسری روایت کے لحاظ سے 3 جمادی الثانیہ۔ یہ جو درمیان کے دن ہیں 13 جمادی اول سے لے کے
اور 3 جمادی الثانیہ تک یہ ایام جناب فاطمہ کی عزا کے طور پر منائے جاتے ہیں، اور اسی کو ایام عزا فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ ہمارے یہاں ہندوستان میں الگ الگ علاقوں میں اور الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ روایتیں منائی جاتی تھی، بعض مقامات کے اوپر یہ جو پہلی روایت ہے 75 دن والی روایت، اس کے لحاظ سے غم منایا جاتا تھا، اور بعض مقامات کے اوپر اور بعض اسٹیٹ میں جو دوسری روایت ہے اس تاریخ کے اوپر بی بی کی یاد منائی جاتی تھی اور شہادت کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن بی بی کی شہادت کے سلسلے میں جن حقائق کا انکار کیا گیا اور جو چیزیں ہمارے مراجع نے، علماء نے محسوس کی، انہی کی بنیاد کے اوپر یہ جو درمیان کے دن تھے، ان دنوں کو متعارف کروایا گیا، پہچنوایا گیا، تاکہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر ہو اور لوگ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار سے واقف ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ جناب فاطمہ جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اتنی جلدی دنیا سے کیوں رخصت ہو گئی، اور پیغمبر کے انتقال کے بعد یا 75 دن یا 95 دن۔ اگرچہ خود جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نجف میں اور قم میں ہمیشہ سے یہ دستور رہا، ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ جو ہمارے مراجع کے دفاتر تھے، آفس تھے، ان میں ہمیشہ 13 جمادی الاول سے لے کے اور 3 جمادی الثانیہ تک مجلسیں ہوتی رہی، قدیم سے یہ رواج چلا آ رہا تھا۔ ہاں، باقی دوسری جگہوں کے اوپر اس طریقے سے بی بی کا غم نہیں منایا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ خود بی بی کی شہادت اور آپ کا ذکر، تمام ذکر میں سب سے زیادہ ذکر اگر کوئی مؤثر ہے جو دوسری قوموں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ جناب زہرا کا ذکر ہے اور جناب زہرا کی شہادت ہے۔ اور وہ تمام افراد کی جنہوں نے مذہب حقہ، مذہب اہل بیت اختیار کیا ہے، اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس تاریخ میں آپ کو جو اصل کردار کی جس کردار سے متاثر ہو کے انہوں نے مذہب حق اختیار کیا ہے، وہ جناب زہرا کا کردار ہے اور جناب زہرا کی شہادت۔ جناب زہرا کے کردار اور جناب زہرا کی شہادت میں، اور جب اس سے لوگ باخبر ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں، تو سوچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر مذہب حق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور آخر میں وہ مذہب حق یعنی مذہب شیعہ اختیار کر لیتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو اب کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں خود بی بی کی سیرت، بی بی کا کردار اور آپ کا جو حق تھا، کیونکہ پیغمبر کے انتقال کے بعد 2 مسلم حق اہل بیت کے تھے، ایک جناب فاطمہ سے متعلق اور ایک امیر المومنین سے متعلق، اور ان دونوں حق کا انکار کیا گیا اور یہ دونوں حق غصب کر لیے گئے، ایک فدق اور دوسرے خلافت۔ دوسرے یہ کہ جناب زہرا کے متعلق عموماً فکر یہ ہے، میں نے کل آخر کلام میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ ہم جیسے خطیب اور ذاکر بھی بیان کرتے ہیں اور عوام میں سے بھی
یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ حدیث کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ جو فاطمہ اس امام کے لیے نمونہ ہو کہ جو امام پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، جو امام پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، جو امام پوری کائنات کے لیے مثال ہے، اس امام کے لیے اگر کوئی مثال ہے اور نمونہ ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ خالی عورتوں کے لیے جناب زہرا نمونہ ہے۔ جناب فاطمہ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے صرف خالی ایک رخ ان کا گھر کے جو اندر کی زندگی ہے اس کو دیکھا اور ہم نے کہا کہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، اور باقی رخ، یہ جو میدان احد میں آئی تھی، یہ جو میدان خندق پہ گئی تھی، یہ جو غدیر میں آپ کی حاضری ہے، یہ جو خطبہ دینے کے لیے آپ دربار میں اور مسجد میں تشریف لے گئی ہیں، یہ جو امیر المومنین کے حق کے دفاع میں دروازے دروازے گئی، یہ کردار، یہ خالی عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ خالی عورتوں کے لیے مثال نہیں ہے، یہ کردار سب کے لیے مثال ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو جناب زہرا، جس وقت جناب زہرا دنیا میں تشریف لائی ہیں تو یہ دور بڑا سخت دور تھا۔ کون سا دور تھا؟ سن 562 میں آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں، یعنی رسول اللہ کے مبعوث برسالت ہونے کے 5 سال بعد، 5 سال بعد مکے کے حالات کیسے تھے؟ پیغمبر ختمی مرتبت نے تبلیغ شروع کی ہے تو اس وقت مکے والوں کا پیغمبر کے سلسلے میں سلوک کیسا تھا آپ سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر نکلتے تھے اور لوگ پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پیغمبر نکلتے تھے اور لوگ پتھر مارتے تھے، پیغمبر نکلتے تھے اور پیغمبر پر تہمتیں اور الزامات لگاتے تھے، پیغمبر نکلتے تھے اور پیغمبر کے سر پہ خس و خاشاک پھینکتے تھے۔ یہ سب آپ سنے ہوئے حالات اور واقعات ہیں۔ ایسے سخت دور میں، اور اس سے بھی زیادہ سخت وہ مرحلہ کہ جب انہی مکے والوں نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ایسے سخت حالات میں جناب فاطمہ بھی دنیا میں تشریف لائی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد آپ نے سختیاں دیکھی ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، فاقے دیکھے ہیں، اور اسی کے بعد پیغمبر کا ٹوٹلی اکنامک بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سامنے والوں کو کیا کرو گے؟ سامنے والے کے ساتھ کیا کہو گے؟ سامنے والے کے ساتھ وہ تو کہا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کہاں کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بھی اس نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہم نے کو ہماری مرضی ہے، ہم کسی کے ساتھ سودا کریں، کسی کے ساتھ سودا نہ کریں، ہماری مرضی، جس کے ساتھ چاہے بولے، جس کے ساتھ چاہے نہ بولے، ہماری مرضی، جس کو چاہے سلام کرے، جس کو چاہے سلام نہ کرے، کوئی زور زبردستی تھوڑے۔ آپ کیا کر سکتے ہو؟ جس نے بائیکاٹ کیا اس کا، جس کا بائیکاٹ ہوا وہ کیا کر سکتا ہے؟ بڑی سخت منزل ہے سوشل بائیکاٹ۔ اس پوری جماعت، پورے سماج میں سے اگر ان سے کوئی رابطہ رکھے گا، اس سے پورا سماج رابطہ توڑ لے گا، پورا سماج اس سے رابطہ نہیں توڑے گا۔ وہ کسی دکان کے اوپر کچھ خرید بھی نہیں سکتا ہے، کوئی دکاندار اس کو کچھ دے گا نہیں،
نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بیچ سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کلام، نہ اس کے ساتھ سلام۔ ایسے سخت حالات جناب فاطمہ کی دنیا میں آنے کے بعد ابھی آنکھ کھولی ہے، اور آنکھ کھولنے کے بعد یہ سارے حالات ہیں، تکلیفیں ہیں، سختیاں ہیں، پیغمبر کے جسم کے اوپر زخم ہے، پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ ہے، پیغمبر کا اکنامک بائیکاٹ ہے۔ لیکن ان حالات میں جناب فاطمہ نے کیا کیا؟ جناب فاطمہ نے ان حالات میں کیا کیا ہے؟ یہی کہتا ہوں کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، سب کے لیے مثال اور سب کے لیے نمونہ جناب فاطمہ کے ساتھ۔ عموماً بچے اگر فرمائش کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ماں باپ سے کریں گے۔ بچی اگر کچھ کہے گی تو کس سے کہے گی؟ یا ماں سے کہے گی یا باپ سے کہے گی۔ لیکن ہمیں نہیں ملا تاریخ میں کہ اتنے فاقے، اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں، اور اس کے بعد جناب فاطمہ نے کوئی فرمائش کی ہو یا کچھ کہا ہو یا کبھی بھی اپنی تکلیف کو بیان کیا ہو، مجھے نہیں ملا۔ اگر آپ نے کسی سے سنا ہو تو بتائیے گا، اگر آپ نے کہیں کسی دیکھا ہو تو بتائیے گا۔ جناب فاطمہ نے اس بچپن میں، عموماً ہوتا کیا ہے، بچے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں حالات دیکھ کے۔ باپ کو زخمی دیکھا، بچے گھبرا گئے، وہ خود کئی دن تک اس صدمے سے بچے ابھر نہیں پاتے، ارے یہ میرے بابا کیسے گھر میں آئے، لہو لہان۔ دوبارہ جانے لگے تو بچے روک لیتے ہیں، بابا مت جائیے گا، آپ کل آئے تھے باہر سے، آپ زخمی تھے، آپ کے پیر زخمی تھے، آپ کا جسم زخمی تھا، آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ لیکن ہمیں تاریخ میں نہیں ملا کہ جناب فاطمہ نے روکا ہو کہ بابا آپ مت جائیے گا۔ آپ جاتے ہیں تو یہ لوگ پتھر مارتے ہیں، آپ مت جائیے گا۔ یہ لوگ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو یہ لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، آپ مت جائیے گا۔ آپ جاتے ہیں، یہ لوگ خز و خاشاک پھینکتے ہیں، لہذا آپ مت جائیے گا۔ مجھے نہیں ملا کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں کہ جناب فاطمہ نے کسی ایک دن بھی بابا کو مکے کی گلیوں میں جانے سے یا تبلیغ کے لیے روکا ہو یا منع کیا ہو از لحاظ ہمدردی۔ نہیں۔ کیوں نہیں منع کیا؟ کیوں نہیں کہا؟ اسی کو کہتے ہیں موقع شناسی، حالات شناسی، وقت شناسی، وقت کو پہچاننا، حالات کو پہچاننا، موقع کو دیکھنا، کیسا موقع ہے، کیسے حالات ہیں۔ ہم کو یہاں کے اوپر کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کون سی فرمائش کرنی ہے، کون سی فرمائش نہیں کرنی ہے۔ اس بچپن میں جناب فاطمہ، بچپن کی منزل ابھی 2 سال، 3 سال، 4 سال کی ہے جناب فاطمہ، اور اس 3-4 سال کے سن میں جناب فاطمہ یہ شعور، یہ بصیرت، یہ سمجھ، معلوم ہے کہ میرا بابا کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے، معلوم ہے کہ میرے بابا کے ساتھ یہ شہر والے، یہ مکے والے کیا سلوک، کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نہ جناب فاطمہ کی طرف سے کوئی فرمائش ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی بات ہے، بلکہ اس کے برعکس
اپنے بابا کا حوصلہ بڑھا رہی ہے، پیغمبر کا حوصلہ بڑھا رہی ہے جناب فاطمہ، حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو چیز میں نے بیان کی ہے اس کے اوپر غور کیجئے گا، غور کیجئے گا کبھی۔ ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ گھریلو پرابلم ہو یا سماجک پرابلم ہو، یہ پرابلم کب کھڑی ہوتی ہے؟ یہ پرابلم اس وقت کھڑی ہوتی ہے کہ جب سامنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس چیز کا موقع ہے، کس چیز کا موقع نہیں ہے، کس چیز کا وقت ہے، کس چیز کا وقت نہیں ہے، کس چیز کے حالات ہیں، کس چیز کے حالات نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ زوجہ اگر شوہر سے فرمائش نہیں کرے گی کس سے کرے گی؟ اگر بیٹی یا بیٹا اگر باپ سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ لیکن زوجہ ہو یا اولاد ہو، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم جس چیز کی فرمائش کر رہے ہیں یہ ہماری فرمائش یہ ہمارا شوہر یا ہمارا باپ پورا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ابھی حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہیں کسی سختی میں تو نہیں پڑ جائے گا، کوئی تکلیف میں تو نہیں پڑ جائے گا، کہیں طرز میں تو نہیں ڈوب جائے گا، کہیں کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑ جائے گا۔ پرابلم کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں کھڑی ہوتی ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو تو چاہیے ہی چاہیے، تم کہیں سے لا کے دو۔ پرابلم وہاں آ کے کھڑی ہوتی ہے، ہم کو تو یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، آپ کچھ بھی کر کے دو، کہیں سے بھی لا کے دو، ہم کو چاہیے۔ اگر اولاد ضد کر لے تو پرابلم، اگر زوجہ ضد کر لے تو پرابلم۔ یہ جناب فاطمہ کا کردار ہے، جناب فاطمہ کی سیرت ہے۔ جناب فاطمہ اتنی سختیوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے فاقوں کے بعد زبان کے اوپر اف تک نہیں، اف کہ بابا ان پتوں کے اوپر کب تک گزارا کریں۔ شیب ابی طالب کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، ان پتوں کے اوپر کب تک گزارا کریں، کیسے کب تک ان حالات میں زندگی گزاریں، کب تک یہ سختیاں اور تکلیفیں ہم برداشت کرتے رہیں۔ آپ بھی سب چھوڑ چھاڑ کے بس بیٹھئے گھر میں، آپ کو کیا فکر پڑی ہے لوگوں کی ہدایت کی اور لوگوں کو اللہ سے ملانے کی، اللہ تک لے جانے کی؟ دنیا اپنے اپنے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، رنگے رہنے دیجئے، چھوڑیے سب۔ عام طور سے یہی تو ہوتا ہے، آپ کیوں؟ لیکن نہیں، جناب زہرا کا کردار نہیں ہے۔ جناب زہرا جانتی ہے کہ میرے بابا کی مسئولیت کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کس غرض سے نکل رہے ہیں، کس لیے نکل رہے ہیں، کتنا بلند اور اعلیٰ مقصد ہے میرے بابا کا۔ اس سلسلے میں تکلیفیں آئیں گی، زحمتیں آئیں گی، فاقے کرنا پڑیں گے، سختیاں برداشت کرنا پڑیں گی۔ یہ جناب فاطمہ کے زبان کے اوپر اف نہیں ہے، بلکہ خوشی خوشی ان تمام تکلیفوں کو، ان تمام فاقوں کو، اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہی ہے جناب فاطمہ، اور دنیا والوں کو درس دے رہی ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داری، کہاں کے اوپر تم کو کیا کہنا ہے، کہاں کے اوپر کیا کرنا ہے، اس کو سمجھو۔ اور جب پیغمبر آتے تھے تو جناب فاطمہ کرتی کیا تھی؟ یہی زخمی پیغمبر جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ کیا کرتی تھی؟ جناب فاطمہ ایک پیالے میں پانی لیتی تھی، ننھے ننھے قدموں سے بابا کی خدمت میں جاتی تھی۔ بھی 3 سال 4 سال کی ہے جناب فاطمہ، ننھے ننھے قدموں سے جاتی تھی اور جانے کے بعد
پیغمبر کی خدمت میں پانی پیش کرتی تھی. بابا آپ بہت پیاسے ہوں گے, آپ تبلیغ سے واپس ہوئے, آپ زخمی ہو گئے ہیں, آپ بیٹھ جائیے, لیجیے پانی پیجیے. پیالے میں پانی پیش کرتی تھی. جب پیغمبر پانی پی چکتے تھے تو کہتی تھی کہ بابا آپ لیٹ جائیے, آپ آرام کیجیے. اور پیغمبر کو جب لٹا دیتی تھی, کبھی سراہنے آتی تھی اور آنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, بابا آپ تھک گئے ہوں گے. اور کبھی پیروں کے پاس آ کے پیغمبر کے پیروں کو دبانے لگتی تھی, کبھی سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے سر دبانے لگتی تھی. اب آپ عزیزوں اندازہ لگائیے کہ 4 سال 5 سال کی بچی اگر یہ کردار اس باپ کے ساتھ پیش کرے کہ جو باہر سے تھکا ہارا ستایا ہوا پریشان کیا ہوا آ رہا ہے, اس کو کتنا سکون ملے گا, کتنا اطمینان حاصل ہوگا اس کو. پیغمبر بہت چھوٹے تھے کہ جب ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. 3 سال کے تھے پیغمبر جب جناب آمنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے, ماں کا پیار کیا ہوتا ہے, پیغمبر نے نہیں دیکھا تھا. اب جب جناب فاطمہ اس انداز سے آتی تھی, پانی پیش کرتی تھی, کبھی سرانے آ کے سر دابتی تھی, کبھی پائتی آ کے پیروں کو دبانے لگتی تھی, تو پیغمبر کو اپنی ماں یاد آ جاتی تھی. اور پیغمبر کی زبان کے اوپر بے ساختہ یہ جملہ آتا تھا, فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد. یہ جناب فاطمہ ہے. اور جب یہ محاصرہ ختم ہوا اور شیب ابی طالب سے پیغمبر باہر آئے, باہر آنے کے بعد پھر آپ نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے, کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے. پیغمبر نعرہ بلند کر رہے ہیں, پھر ویسے ہی سختیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, اذیتیں ہیں. اب ان مکے والوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب کچھ تو کر چکے. مخالفت کر کے دیکھ لیا, کانٹے بچھا کے دیکھ لیا, پتھر مار کے دیکھ لیا, گالیاں دے کے دیکھ لیا, تہمتیں الزامات لگا کے دیکھ لیا, بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا, لیکن پیغمبر اپنے ہدف اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے پیغمبر. اب ان مکے والوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے, کیونکہ جتنے بھی مکے کے قبیلے تھے ان سب کے سردار جمع ہوئے ایک مقام کے اوپر, اور ایک مقام کے اوپر جمع ہونے کے بعد انہوں نے سب سے سوال کیا اور سب کے سامنے یہ بات رکھی, سارے سرداروں کے سامنے, کہ دیکھو اس طریقے کے حالات ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی ہم میں سے ٹوٹ کے ان سے جا کے مل جاتا ہے, ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیا کیا جائے. ہم نے سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا, لیکن تبلیغ رک نہیں رہی ہے, ان کے قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے. لہذا کیا بتائے کیا جائے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. تو اس میں سے ایک آواز آئی کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے. اسی مجمع میں سے ایک نے جواب بھی دے دیا کہ مکے سے نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا, یہ جہاں جائیں گے وہاں تبلیغ کریں گے. آج نہیں, 1 سال بعد صحیح, 1 سال بعد نہیں, 2 سال بعد, 5 سال بعد صحیح, جب ان کا دائرہ بڑھے گا, تعداد بڑھے گی, ہمارے شہر میں پھر آ جائے گا. لہذا نکالنے کا فائدہ کیا, کہ پھر کیا کیا جائے. پھر اس میں سے ایک آواز آئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. پھر اسی مجمع میں سے ایک نے جواب دیا کہ بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے کون قتل کرے گا, بنی ہاشم کی موجودگی میں قتل کون کرے گا.
کہا نہیں قتل کریں لیکن جتنے قبیلے ہیں سب کے سردار مل کے، تاکہ بنی ہاشم کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ کہاں یہ صحیح ہے، جتنے بھی سردار ہیں سب سردار مل کے حملہ اگر کریں گے تو پھر یہ کس سے بدلہ لیں گے؟ اس قبیلے سے، اس قبیلے سے، اس قبیلے سے، اس قبیلے سے، کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ صحیح ہے، یہی کیا جائے۔ پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ کسی کو گھر نہیں جانا ہے۔ یہاں سے اگر باہر نکلو گے، گھر جاؤ گے تو یہ ہماری بات عام ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں لیک ہو جائے گی، یہ ہمارا پلان فیل ہو جائے گا، پیغمبر تک یہ ہماری جو گفتگو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جائے گی اور محمد ہم سے بچ کے نکل جائیں گے۔ لہذا اس سے پہلے کہ پیغمبر خطی مرتبہ اپنا بیت الشرف چھوڑے، اپنا گھر چھوڑے، محمد اپنا گھر چھوڑے، یہیں سے ہم لوگ سب کے سب سیدھے پیغمبر کے گھر پہ جائیں تاکہ بات آؤٹ نہ ہونے پائے، باہر نہ جانے پائے۔ اور جو لوگ یہاں پر اس میٹنگ میں ہیں بس انہی تک ہی رہے اور یہ آؤٹ نہ ہونے پائے، ورنہ محمد ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ سب کے سب پیغمبر کے قتل کے ارادے سے وہاں سے نکلے، جیسے ہی ادھر سے یہ قتل کے ارادے سے نکلے، ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے حبیب اسی وقت بس فوراً چھوڑ دیجئے مکہ، چھوڑ دیجئے گھر اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجئے۔ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجئے۔ پیغمبر نے مولا علی کو طلب کیا۔ یہ جو گفتگو ہے خود بتا رہی ہے کہ یہ آ چکے ہیں، گھر گھر چکا ہے۔ علی حالات دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو کیسے تلواریں نکلی ہوئی، کیسے نسیں کونیاں بلند، کیسے دشمن گھر گھیرے ہوئے۔ کہا جی حضور فرمائیے، حکم تو فرمائیے، حکم کیجئے۔ کیا ان حالات میں تم میرے بستر پر سونا گوارا کرو گے؟ مولا علی نے سوال کیا، یا رسول یہ بتائیے کہ آپ کا کیا ہوگا؟ میں سونے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کہ اگر علی تم میرے بستر پر سو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ پیغمبر کا جیسے ہی یہ فرمان سنا ہے کہ علی اگر تم سو گے تو میری جان بچ جائے گی، مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچتی ہے تو میری جان قربان۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اگر آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میری جان قربان ہے۔ آپ تشریف لے جائیے۔ اب آئیے جناب فاطمہ کا کردار۔ ابھی تو ایک پہلو ہم نے آپ کو دکھایا ہے بعثت کے بعد والا، کہ بعثت کے بعد جناب زہرا نے کیا کردار پیش کیا۔ ابھی 3 سال اور 4 سال اور 5 سال کی زندگی میں اب آئیے، اب جناب زہرا ابھی تک تو ماں حیات تھی، ابھی تو اب ماں کی رخصت ہو چکی، جناب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے جا چکی، اور رسول اللہ نے اس وقت تک جب تک جناب خدیجہ حیات تھی کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا تھا۔ اس کا مطلب کہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، اکیلا گھر۔ پیغمبر نے جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد جن خواتین سے بھی ازدواج کیا ہے وہ مدینے میں آنے کے بعد کیا ہے، ہجرت کے بعد کیا ہے، ہجرت سے پہلے کوئی عقد نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کی حیات میں کوئی عقد نہیں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی حیات تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کے قتل کا ارادہ کرتا۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد ان کی ہمت پڑی کہ انہوں نے پیغمبر کو جان سے مارنے کی ٹھان لی۔
تو جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی، پیغمبر نے بھی کوئی دوسرا کیا نہیں ہے، گھر اکیلا ہے، اور اس گھر میں اکیلی جناب فاطمہ 7-8 سال کا سن ہے، کیونکہ پہلی ہجری میں آپ کا عقد ہوا، عقد کے وقت آپ کی عمر 9 سال۔ لیکن کردار کیا پیش کیا ہے جناب زہرا نے اس موقع کے اوپر؟ پیغمبر نے مولا علی کے حوالے بستر کیا، اور پیغمبر خود بیت الشرف سے نکل گئے، انہی دشمنوں کے درمیان سے نکلے، ایک مشت خاک اٹھائی، کچھ کنکریاں اٹھائیں، اور وہ کنکریاں انہی کی طرف پھینکی، اور انہی کے درمیان سے پیغمبر چلے گئے۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں پیغمبر درمیان سے چلے گئے، اور پیغمبر اس بیت الشرف میں اور اس گھر میں نہیں ہے۔ یہ گھر گھیرے رہے، اور رات بھر گھر گھیرے رہے، اور پیغمبر کے بیت الشرف کی طرف اپنے پنجوں پر زور دے دے کے دیوالوں سے دیکھتے بھی رہے کہ کہیں چلے تو نہیں گئے، اور پوری رات یہ دیکھا، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ بستر پیغمبر پر پیغمبر سو رہے ہیں یا جانشین پیغمبر سو رہا ہے۔ محمد آرام کر رہے ہیں، جانشین محمد آرام کر رہا ہے، یہ نہ سمجھ سکے۔ اب اس موقع کے اوپر قدرت کا قصیدہ بھی ہے، آیت کا نزول بھی ہے، امیر المومنین کے فضائل بھی ہیں، وہ سب ایک طرف۔ پیغمبر جا چکے ہیں، امیر المومنین بستر پیغمبر پر آرام کر رہے، زہرا کہاں ہے؟ زہرا کہاں ہے؟ عموماً میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ بچے اور خاص کر کے خواتین یا بچیاں جلدی گھبرا جاتی ہیں، جلدی ڈر جاتی ہیں، جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ سب ماشاءاللہ سے اہل فکر ہیں، اتنا تو سمجھتے ہی ہیں کہ اگر ایسے حالات میں اکیلے گھر میں کوئی چھوٹی بچی ہو اور اس طریقے کے حالات کا سامنا، وہ بچی کیا کرے گی؟ پورا گھر گھرا ہوا ہے، اسلحے کے ساتھ تلواریں نکلی ہوئی ہیں، نیزوں کی انیاں بلند ہیں، شور بلند ہے، اور سب پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ ایسے حالات میں یہی تو ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں بچی ہے یا بچے ہیں تو وہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یا تو ان کے اوپر سکتہ طاری ہو جائے گا، اور یا پھر چیخ اور پکار کی آواز بلند ہوگی۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یا تو ان حالات سے گھبرا کے، ڈر کے وہ چیخیں گے، پکاریں گے، اور یا پھر ان حالات سے گھبرا کے سکتہ ہو جائے گا طاری ان کے اوپر، ایک غشی کسی کیفیت، ایک بوجھل کیفیت ڈر کی وجہ سے۔ یہی تو ہوگا، دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ اسی گھر میں ہے، اسی بیت الشرف میں ہے، نہ ڈری، نہ سہمی، نہ گھبرائی، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی پکار، نہ کوئی فریاد، نہ کوئی آہ، نہ کوئی نالا، نہ کوئی گریا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، کرنا تو یہی چاہیے تھا نا۔ تو جب یہ کرنا چاہیے تھا تو جناب فاطمہ نے کیا کیوں نہیں؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وقت شناسی، حالات کو پہچاننا، موقع اور محل کو دیکھنا۔ کہاں کے اوپر ہم کو آواز بلند کرنی ہے، کہاں کے اوپر ہم کو آواز بلند نہیں کرنی ہے، کہاں کے اوپر ہم کو گریہ کرنا ہے، کہاں کے اوپر ہم کو ضبط کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ بڑی سخت منزل ہے۔ موقع، محل، حالات
کیفیات، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اپنا رد عمل کہ ہم کو ایسے موقع پہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے یا چیخ پکار کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہم کو. اور اس 8 سال کے سن میں جناب فاطمہ کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیے. ہونا تو یہی سب چاہیے تھا نا، لیکن جناب فاطمہ کے طرف سے نہ کوئی چیخ، نہ کوئی پکار، نہ کوئی گریا، نہ کوئی فریاد. کیوں؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ جانتی تھی، توجہ کیجئے گا، جناب فاطمہ جانتی تھی کہ اگر میں نے گریا کیا اور یہ گریے کی آواز ان دشمنوں تک پہنچ گئی، یا میں نے کوئی آواز یا فریاد بلند کی اور وہ آواز اور فریاد ان دشمنوں تک جو گھر گھیرے ہوئے ہیں پہنچ گئی، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ میرا بابا گھر میں نہیں ہے، اور یہ فوراً میرے بابا کے پیچھے میرا بابا کا تعاقب کریں گے اور میرا بابا مار دیا جائے گا. رونے کا مقام ہے لیکن نہیں روؤں گی، فریاد کرنے کا مقام ہے لیکن نہیں فریاد کروں گی. میں اپنے سینے کے اوپر پتھر رکھ لوں گی، برداشت کر لوں گی، صبر کر لوں گی، لیکن روؤں گی نہیں. اس موقع کے اوپر فریاد نہیں کروں گی، چیخوں گی نہیں، تاکہ میرا بابا محفوظ رہے. اور یہی کے اوپر بس ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جتنا کمال مولا امیر المومنین کا ان کھچی ہوئی تلواروں میں بستر پیغمبر کے اوپر سو جانا ہے، اتنا ہی کمال زہرا کا ان کھچی ہوئی تلواروں میں مصلی عبادت پر بیٹھ کے پوری رات اس اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. خاموشی کے ساتھ زہرا دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے بابا کی خیر، یا اللہ میرے بابا کی خیر، یا اللہ میرے بابا کی خیر. پوری رات مناجات کرتی رہی، پوری رات نمازیں پڑھتی رہی. ایک آواز نہیں، ایک فریاد نہیں، ایک چیخ پکار نہیں. اس کو کہتے ہیں موقع شناسی. موقع، محل، حالات، ان کو دیکھنا اور پھر اپنا جو بھی ریئیکشن ہو کہ ہم کو کہاں کے اوپر کیا کرنا ہے، کہاں کے اوپر کیا کہنا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہماری تو پرابلم گھروں سے لے کے اور سماج تک کی یہی ہے کہ ہم موقع محل ہی نہیں دیکھتے، حالات ہی نہیں دیکھتے، شخصیات کو نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کے اوپر کون سی بات کہنا چاہیے، کون سی بات نہیں کہنا چاہیے، کب کون سی بات کہنا چاہیے، کب کون سی بات نہیں کہنا چاہیے، کس کے سامنے کون سی بات کہنا چاہیے، کون سی بات نہیں کہنا چاہیے، کن حالات میں کون سی بات کہنا چاہیے، کون سی بات نہیں کہنا چاہیے. اور جب اس کی رعایت نہیں ہوتی ہے تو کبھی گھر میں پرابلم کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوستوں میں پرابلم کھڑی ہوتی ہے، کبھی سماج میں پرابلم کھڑی ہوتی ہے. صرف اسی وجہ سے اگر یہ چیز، یہ جناب زہرا کا کردار اگر ہماری نظر میں ہونا، جناب زہرا کی سیرت، کہ اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کہاں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. بولنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر کہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مناسب تھا کہ نہیں تھا، صحیح تھا کہ نہیں تھا، حالات تھے کہ نہیں تھے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا، حالات کے اوپر نظر رکھنا، یہ اگر کسی سے درس ملا ہے تو جناب فاطمہ کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے جناب زہرا نمونہ ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. پوری انسانیت کے لیے جناب زہرا نمونہ ہے، ایک مثال ہے. اور یہی جناب زہرا جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے
تو مدینے میں آنے کے بعد پہلے ہی سال جناب فاطمہ کا جو عقد ہے وہ امیر المومنین سے ہوا ہے. اور جس وقت رشتہ ہوا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے رشتہ دینے والے قبول کرنے والے پیغمبر ہیں، مولا علی کی طرف سے بھی اور جناب زہرا کی طرف سے بھی. ایک دن امیر المومنین کو بلایا، بٹھالا، جناب زہرا سے عقد کا ذکر کیا، جو ہمیشہ شریف خاندانوں کا اور گھرانوں کا دستور رہا ہے. امیر المومنین نے سر کو شرم سے جھکا لیا. جیسا بزرگوں کا فیصلہ، جیسا پیغمبر کا فیصلہ، اس پہ ہم راضی ہیں، اس پہ خوش ہیں. یہی دستور تھا رشتوں کا. یہ تو ابھی زمانہ بدل گیا ہے، ابھی حالات بدل گئے، ورنہ ہمارے آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا تھا. کبھی بھی لڑکا لڑکی پسند نہیں کرتا تھا، لڑکی لڑکے والے کو پسند نہیں کرتی تھی. تو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنا لڑکی پسند کرتے تھے، ادھر سے بزرگ ہوتے تھے جو لڑکے کو پسند کرتے تھے. اور پھر بہت زیادہ ہوا تو زیادہ سے زیادہ لڑکے سے تذکرہ کر دیا گیا، لڑکی سے بتا دیا گیا، اور اب تو ہو گیا. تو امیر المومنین کو بلایا، ان سے رضایت لی، اور اس کے بعد جناب زہرا کے پاس گئے. بالکل یہی انداز جناب زہرا کی، اسی انداز سے گفتگو کی پیغمبر نے. جناب زہرا نے بھی اسی طریقے سے شرم کی وجہ سے سر کو جھکایا اور اپنی خاموشی کے ذریعے سے رضایت کا اظہار کیا. آپ باپا ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کی مرضی، جو آپ کی خوشی، اسی میں ہماری رضا، ہماری خوشی ہے. سے بہتر رشتہ تو ہو ہی چکا تھا عرش کے اوپر. یہ تو حقیقت میں زمین کے اوپر زمین والوں کو ایک مثال اور ایک نمونہ پیش کرنا تھا کہ رشتہ دیا کیسے جاتا ہے اور رشتہ قبول کیا کیسے جاتا ہے. مکے میں بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے افراد تھے، اور بڑے بڑوں نے رشتے دیے، لیکن پیغمبر نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا. پیغمبر نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا. اور پیغمبر کی خود اگر دلی خواہش تھی تو کس کے ساتھ تھی؟ علی کے ساتھ. چنانچہ رشتہ ہوا. اس کے بعد پیغمبر نے ایک سوال، جب شادی کا وقت آیا تو پیغمبر نے ایک سوال کیا، علی تمہارے پاس مال دنیا سے کیا ہے؟ پیغمبر جانتے ہیں پیغمبر سے کیا ڈھکا چھپا. پیغمبر تو بھائی امیر المومنین تو خود پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. پیغمبر تو سب کے حالات سے باخبر ہے. پیغمبر تو دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن ایک جو ظاہری طور کے اوپر ایک سوال ہونا چاہیے تھا وہ پیغمبر نے امیر المومنین سے کیا. امیر المومنین کے حالات سے واقف پیغمبر، علی تمہارے پاس مال دنیا سے کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سے کیا چھپانا. ایک سواری ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ شہ سواروں کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور بہادروں کو تلوار بھی چاہیے، لیکن بہادروں کو زرہ کی کیا ضرورت؟ بہادروں کو زرہ کی کیا ضرورت؟ زرہ بیچ دو اور اس سے جو رقم حاصل ہو اس سے تو فاطمہ کا مہر ادا کرو. امیر المومنین نے وہ زرہ پیغمبر کی خدمت میں، بسم اللہ، پیغمبر کی خدمت میں. پیغمبر نے جناب عمار کو بلایا، عمار جا کے اس زرہ کو بازار میں بیچ کے آؤ. جناب عمار گئے، اس زرہ کو بازار میں لے کے، اس سے جو قیمت حاصل ہوئی
وہ پھر جناب عمار لے کر آئے. پھر حضور نے کچھ سامان بتایا. یہ جو قیمت حاصل ہوئی عمار اسی قیمت سے. دیکھیے شادی کتنی آسان کر دی پیغمبر نے. آج بہت سی ہماری مشکلات ہیں کہ جو ہم دین کے نام پہ یا اسلام کے نام کے اوپر جن مشکلوں میں گرفتار ہو گئے ہیں یہ ہماری خود اپنی لائی ہوئی مشکل ہے, اسلام کی طرف سے نہیں. شریعت کی طرف سے مشکل ہم کو نہیں ڈالا گیا ہے. اسلام کی طرف سے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کی گئی ہے. ساری مشکلات ہماری خود اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی اور بنائی ہوئی اور کھڑی کی ہوئی ہے. کتنی آسان کر دی شادی پیغمبر نے. الحمدللہ خیر بھی یہاں گجرات میں تو شادیاں ابھی بھی اتنا سب دنیا کے بدلنے کے بعد بھی ماشاءاللہ سے بہرحال پھر بھی تھوڑی سادگی ہے, تھوڑا خیال ہے, تھوڑا پاس ہے, اور مسجد میں نکاح ہو جاتا ہے, اور بہرحال جو دعوتوں کا دستور ہے اس لحاظ سے اپنا کھانا ہو جاتا ہے. ورنہ ہم لوگوں کی طرف تو جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل ہے. دونوں ہی مصیبت ہے. مرنا بھی مصیبت اور جینا بھی مصیبت. شادی بھی کمر توڑ اور سوئیوں اور 40واں بھی کمر توڑ. جس کے اوپر پڑتی وہ جانتا ہے. اور کوئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں, کچھ کم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہیں سے بھی لائے کچھ بھی کرے گا. کس نے کہا ہے بھیا نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. جن کے پاس ہے وہ کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے کاہے کے لیے حیران ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. تو نہیں نہ کرو. ارے صاحب نہیں کریں گے تو یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طریقے کے حالات. اور یہ سب مشکلات کس کی کھڑی کی ہوئی ہیں؟ خود اپنے ہاتھوں کی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. خود ہماری اپنی لائی ہوئی مشکلات ہیں. اسلام کی طرف سے کوئی مشکل نہیں, شریعت کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر مشکل تھوپی نہیں گئی ہے, یہ ہم نے خود کھڑی کی. چنانچہ وہ سامان آ گیا. وہ سامان لا کے جناب عمار نے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. اور امیر المومنین کا عقد جناب زہرا سے ہو گیا. اور اب کائنات کی شہزادی اپنے بابا کے بیت الشرف سے اپنے شوہر کے بیت الشرف میں جا گئی ہے. جناب فاطمہ جب اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر آئی ہیں تو دوسرے ہی دن پیغمبر نے مولا علی سے سوال کیا, علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ بڑا سخت سوال ہے, لیکن پیغمبر نے جیسے سوال کیا تو مولا علی نے سر جھکا کے جواب دیا, یا رسول اللہ میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں اپنا شریک بنایا. اسی کو کہتے ہیں کفو. کفو یہی ہے. کفو دولت نہیں ہے, کفو عہدہ اور منصب نہیں ہے. کفو برابری, ہمسر. اگر لڑکا ایماندار ہے تو لڑکی بھی ایماندار ہو, اگر لڑکا دیندار ہے تو لڑکی بھی دیندار ہو, اگر لڑکا عبادت گزار ہے تو لڑکی بھی عبادت گزار ہو, اگر لڑکا نیک ہے لڑکی بھی نیک ہو. اسی کو کہتے ہیں کفو. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہی ہے برابر ہمسر. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا, کوئی برابر نہ ہوتا, کوئی ہمسر نہ ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو زہرا کی یہاں طہارت تھی, اگر علی نہ ہوتے تو وہ طہارت والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو سخاوت تھی, علی نہ ہوتے تو سخاوت والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو عبادت تھی, علی نہ ہوتے تو عبادت والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو معرفت تھی, علی نہ ہوتے تو معرفت والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو شہامت تھی, علی نہ ہوتے تو شہامت والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو نجابت اور طہارت تھی, وہ اگر علی نہ ہوتے تو نجابت والا نہ ہوتا.
زہرا کے یہاں جو خطابت تھی، اگر علی نہ ہوتے تو خطابت والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو علم تھا، اگر علی نہ ہوتے تو اس علم والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو تقوی تھا، اگر علی نہ ہوتے تو تقوی والا نہ ہوتا. زہرا کے یہاں جو زہد تھا، اگر علی نہ ہوتے تو زہد والا نہ ہوتا. یہ ہے کفر. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا. اور بس عزیزان محترم، آج کا وقت پورا ہو گیا. باقی انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کل. باقی جو جناب زہرا کی زندگی میں نے ایک رخ خالی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. موقع شناسی، حالات شناسی، کل احساس ذمہ داری، یہی جناب زہرا کی زندگی ہی سے آپ کی خدمت پیش کرتا ہے. ذمہ داری کا احساس. یہ تو ابھی تھا کہ ہم کو کب کہاں کے پہ کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، اور کل کیا کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. احساس ذمہ داری، احساس جواب داری. ہماری جواب داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو. جناب زہرا مختصر سی حیات. اگر آپ 95 دن والی روایت بھی دیکھو تو 3 مہینے بنتے ہیں. پیغمبر کے انتقال کے بعد صرف 3 مہینے. لیکن ان 3 مہینوں میں حالت کیا ہو گئی تھی؟ ان 3 مہینوں میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ بال سفید ہو گئے تھے. ان 3 مہینوں میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ کمر خمیدہ ہو گئی تھی. ان 3 مہینوں میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ زہرا عصا کا سہارا لے کے چل رہی تھی. زبان کے اوپر مسلسل ایک مرثیہ رہتا تھا، صحبت علیہ مصائب اللہ، صحبت علیہ مسرن لیالی. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑیں گے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑھتے دن رات میں بدل جاتے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں کہتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ دروازے پہ آئے ہیں تو بی بی دمے در آئی، اور دمے در آنے کے بعد بی بی نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہ علی کو ہمارے حوالے کرو. کہ نہیں، علی کو تمہیں حوالے نہیں کروں گی. اگر علی کو حوالے نہیں کرو کہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا. کس دروازے کے لیے کہا جا رہا ہے، کس در کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ در کہ جس در میں پیغمبر آ کر سلام کرتے تھے، پیغمبر آ کر کلام کرتے تھے، جس گھر میں جناب جبرائیل تشریف لاتے اور وحی نازل ہوتی. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی کو حوالے کرو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے، گھر کو جلا دیں گے. جناب فاطمہ فرماتی کیا کہا؟ دروازے کو جلا دو گے؟ کہاں؟ اگر علی کو حوالے نہیں کرو کہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. جناب فاطمہ فرماتی کہ اس گھر میں حسنین ہے، اس گھر میں پیغمبر کی بیٹی ہے. کہ کچھ بھی ہو، اللہ اکبر، کچھ بھی ہو، اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم آگ لگا دیں گے. اور عزیزوں، جو ملونوں نے کہا تھا وہ کر دیا. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ملون آئے ہیں تو اکیلا کنفوس نہیں تھا، بلکہ اس ملون کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو دروازے کے اوپر آئی تھی. یہ ملون آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے. ادھر یہ سارے ملائین ہیں اور ادھر زہرا اکیلی دروازے کے اوپر دروازے کو روکے ہوئے کھڑی ہیں. اور جب ان ملونوں نے دیکھا کہ بہت کوشش کر لی لیکن دروازہ کھلا نہیں اور زہرا دروازہ کھول نہیں رہی ہے، تو ایک مرتبہ ان ملونوں نے وہ لکڑیاں جو لے کر آئے تھے ان میں آگ لگائی. دروازہ جلنے لگا. پھر بھی زہرا دروازے سے ہٹی نہیں، دروازے کو روک کے کھڑی رہی کہ دروازہ کھلنے نہ پائے، دروازہ گرنے نہ پائے، علی دربار میں جانے نہ پائے. کہتے ہیں وہ نوبت آئی ہے کہ وہ کیل کی جو دروازے جس کے اوپر رکتا تھا، جس کیل کے اوپر
اب جیسے ہی دروازہ کھلا، ان لوگوں نے جو ہجوم کیا ہے تو اس ہجوم کے نتیجے میں جیسے ہی دروازے کے اوپر فشار دیا ہے، اس فشار کے نتیجے میں جو دروازہ تو کھلا لیکن زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، اور وہ جو دروازے کی کیل تھی وہ فاطمہ کی پسلیوں پر پڑی، فاطمہ کے پہلو پر پڑی۔ عزاداروں بس ایک مرتبہ یہ ملعون گھر میں داخل ہو گئے، امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر دربار کی طرف لے چلے۔ عزاداروں جیسے یہ ملعون ادھر ہٹے، دروازہ ایک مرتبہ جیسی تھوڑا سا کھلا، بس ایک مرتبہ زہرا اسی دروازے کہتے جلتا ہوا دروازہ، زہرا نیچے، زہرا جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر۔ عزاداروں محسن شہید ہو گئے، ایک مرتبہ آواز دی فضا آگے بڑھو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں فضا نے سہارا دیا، مجھے سوال کرتی فضا یہ بتاؤ کہ علی کہاں گئے، ابو الحسن کدھر گئے؟ ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے دربار کی طرف مسجد کی طرف لے کر گئے۔ عزاداروں زہرا اپنا غم بھول گئی، وہ شکستہ پہلو لیے ہوئے ایک مرتبہ چادر کو سر پہ برابر کیا، پیچھے پیچھے زہرا چلی، آگے آگے ابو الحسن، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ پیغمبر کا کرتا سر پہ رکھ کے فریاد کروں گی، ابھی اپنے بالوں کو کھول کے بد دعا کروں گی۔ کہتے ہیں بالوں کو کھولا نہیں تھا، بد دعا کے جملے لبوں پہ لائی نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ طاری ہو گیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، امیر المومنین نے سلمان کو بھیجا، سلمان بد دعا کے جملے زبان پر لانا نہ لانا، میں کہوں گا یا علی، ارے زہرا نے ابھی بد دعا کی نہیں تھی، بالوں کو کھولا نہیں تھا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، لیکن آئیے ذرا کربلا کے میدان میں یا آپ ہی کی بہو بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین و کربلا، الا ذبح الحسین و کربلا، عزاداروں یہ ملعونوں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے چادروں کو کھینچنا شروع کیا۔ عزاداروں چادریں کھینچ کے کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ یہ ملعون اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور بیویاں چادروں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ مخدرات عصمت و طہارت کے گھرانے کی عورتیں، عزاداروں سروں سے چادریں اتری، 11ویں محرم آئی ہے تو یہ ملعون کچھ ناطے لے کر آیا، شمر ملعون جب آیا ہے تو کہتا ہے ان پر سوار ہو جاؤ۔ جناب زینب آگے بڑھی، قصہ اس ملعون سے کہہ دو کہ ہم خود سوار ہو لیں گے۔ عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے ایک بیوی کو سوار کرانا شروع کیا، آؤ میں لیلا، آؤ میں فروا، آؤ میں کلثوم، آؤ فضہ، مدینے سے چلی تھی، بڑی شان سے سوار ہوئے تھے، لیکن آواز تم کو سب کو زینب سوار کرائے گی۔ عزاداروں کہتے زینب نے سب کو سوار کرا دیا، لیکن جب خود زینب کا سوار کرانے والا نہ رہا، مدینے کا رخ کر کے، مرتبہ کربلا کا رخ کر کے، فرات کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے غیرت دار بھیا عباس، مدینے سے چلے تھے تو تم نے سالوں کو طے کر لیا تھا، میرے بھیا نے شانہ پکڑ لیا تھا، اے بھیا کہاں ہو؟ آج تمہاری بہن لٹ کے جا رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ بارہ الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ بارہ الہ مظلوموں کی مدد فرما، خاص کر کے لبنان اور غزہ اور فلسطین اور سیریا اور عراق اور یمن کے مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما۔ بارہ اسرائیل جابر و ظالم و حاسب کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بارہ الہ ان رزمندگان اسلام، سپاہیان اسلام، ان جو خط مقدم کو بنا جن دشمنوں سے نبرد آزما ہے، معبود ان سب کو قوت، طاقت اور غلبہ عطا فرما۔
بار مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، جن ملونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما، بیت المقدس کی آزادی کے اسباب فراہم فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع